کویسچن نمبر ہمارے پاس 75 ہے کہ لا متقن عمل یدی اجرہ، لا متقن عمل یدی اجرہ اسم لا فی هذه الجملہ معرب منصوب لأنہ، کہتے ہیں کہ اس جملے میں یہ جو اسم ہے یہ معرب منصوب ہے، لأنہ کیوں، کس وجہ سے یہ منصوب ہے، یہ مضاف ہے، شبہ مضاف ہے، مفرد ہے، کلھا خطأ، یا کہ ساری جو باتیں اوپر ذکر کی گئی ہیں یہ غلط ہیں. تو اس کا کریکٹ آپشن کریکٹ ہوگا کہ لا کا جو اسم ہے معرب منصوب تو ہے آلریڈی، یہ کیا بن رہا ہے، یہ مضاف، شبہ مضاف بھی نہیں ہے، مفرد بھی نہیں ہے، کلھا خطأ. تو فرسٹ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا کہ یہ مضاف بن رہا ہے. مضاف کیسے ہے، لا کو آپ چھوڑ دیں تو متقن عمل، ماہر آدمی کا عمل یا ہنرمند کا عمل، تو متقن عمل یہ مضاف، متقن اور عمل یہ مضاف الیہ. تو اس جملے میں اسم لا فی هذه الجملہ تھی، اس جملے میں جو اسم ہے متقن، یہ اسم تو ہے لیکن یہ مضاف بن رہا ہے اور عمل مضاف الیہ ہے. تو متقن صرف ہم نے یہی بتانا ہے کہ اسم لا فی هذه الجملہ معرب منصوب، یہ معرب ہے اور منصوب ہے لأنہ کیونکہ یہ مضاف ہے. تو یہ فرسٹ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا کہ یہ مضاف بن رہا ہے، فرسٹ آپشن کریکٹ ہوگا. اس کے بعد ہے 76 ہے کہ لا متقنین عملا یتبع اجرہ یدی و اجرہما، کہ جو دو ماہر لوگ ہیں، ہنرمند ہیں، ان کا عمل یدی و اجرہما، ان کا عمل جو ہے وہ ضائع نہیں ہوتا. اسم لا فی هذه الجملہ، اس جملے میں جو اسم ہے متقنین معرب منصوب، وہ بھی معرب منصوب ہے لأنہ، کیوں کہ یہ شبہ مضاف ہے، مضاف ہے، مفرد ہے، مسند ہے، کیا ہے. تو اس میں جو اس کا متقنین اعمالا، تو اس کا جو اسم ہے یہ شبہ مضاف ہے، متقنین اعمالا، اور پہلے میں مضاف ہوگا متقن، اور اس میں یہ متقنین، تو اس میں یہ کہتے ہیں کہ یہ شبہ مضاف ہے. تو اس لیے یہ اس کا فرسٹ آپشن جو ہے یہ کریکٹ ہوگا. اور تھرڈ جو ہے سر یہ اس کا سمجھ نہیں ہے، مضاف اور شبہ مضاف میں فرق یہ صحیح اس کے اردو میں واضح میں نے نہیں آپ کو ہے۔ ایک دفعہ کی تھی اس سے پہلے، شاید وہ سینڈ، ایک منٹ میں اس کی ایگزامپل ایک دو لکھی ہوئی ہیں وہ آپ کو شیئر کرتا ہوں اس کے ساتھ. اس کی 3 حالتیں تھیں نا ہم نے جو ڈسکس کی تھی، کہ کبھی تو لا کا جو اسم ہے وہ مفرد ہوگا، مفرد نکرہ ہوتی ہے اس کا اسم، جی کبھی یہ مضاف ہوتا ہے اور کبھی یہ شبہ مضاف ہوتا ہے. شبہ مضاف. یہ 3 حالتیں ہم نے کی جی تھیں جو تقریباً 1 2 3 پہلے کا تھا لیکچر اس میں. جی تو شبہ مضاف اب کیسے ہو رہا ہے، جیسے مثال کے طور پہ مفرد تب ہوگا جیسے کہ لا رجال فی الدار، لا رجال فی الدار، گھر میں کوئی بھی آدمی نہیں ہے. تو یہ جو ہے لا رجال، رجال یہ مفرد ہوگا. اور اگر اسی طرح دوسری اگزامپل ہم دیکھیں مضاف کی، تو لا غلام رجل ظریف، لا غلام رجل، تو آدمی کا کوئی غلام بھی ظریف، جو مثلا ہسمکھ کہتے ہیں، وہ نہیں ہے. تو لا غلام رجل، غلام بھی منصوب ہے اور مفرد بھی ہے، اور لیکن غلام رجل آدمی کا غلام، تو اس جگہ جو غلام ہوگا یہ مضاف بن رہا ہے، جیسے اس میں بن رہا ہے متقنہ لا متقن عمل. ٹھیک ہے، جو ٹھیک دوسری قسم ہو گئی. تیسری اس ٹھیک کے ہے بعد ہمارے پاس بچتی ہے شبہ مضاف کی، کہ تیسری قسم لا کا جو اسم ہوگا وہ شبہ مضاف ہوگا. کیسے، اس کی مثال ایسی ہے کہ لا راکبن فرسن ذاہبن، ہوں ٹھیک ہے، لا راکبن فرسن ذاہبن، کوئی بھی جو سوار ہے وہ جانے والا نہیں ہے. یہ جو شبہ مضاف ہوتا ہے سر، یہ اس میں مشتق ہوتا ہے یا کیسے پہچان ہوگی شبہ مضاف کی؟
یہ مضاف تو نہیں ہوتا لیکن مضاف کے جو ہے وہ شبہ ہوتا ہے. اور اب راکبن فارسن کی آپ کو ویسے نہیں پتہ چلے گا. راکبن فارسن یہ تو مصروف صرف دیکھنے میں بن رہا ہے. اب یہ ہے نا کہ متقینین مطلب اعمالن، ترین. یہ دیکھیں نا مضاف الیہ جی کے لیے ضروری ہے کہ اس میں کسرہ آئے گی زیر، ٹھیک ہے. تو اب متقینین اعمالن، جی جی اعمالین یہ تھا، ٹھیک ہے. تو متقینین اعمالن کو اب ہم بنائیں گے تو اس کا جب ترجمہ کریں گے متقینین اعمالن تو کیا بنے گا؟ دو ماہر آدمیوں ماہر کا لوگوں کام. کا عمل، ٹھیک ہے. جی السلام علیکم سر. جی جی وعلیکم السلام. سر یہ جو شبہ مضاف ہے اس کو درمیانہ مضاف بھی بولتے ہیں؟ نہیں درمیانہ تو نہیں، لیکن شبہ جب ہے کہ تشبیہ کے طور پہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ اس کے مشابہ ہے. یہ مضاف تو نہیں ہے لیکن کہ شبہ مضاف ہے. جیسے خبر میں ہم نے چیزیں کی تھیں کہ خبر جو ہے وہ بعض دفعہ شبہ مضاف دوسری ہوتی ہے، شبہ جملہ ہوتی ہے. یہ شبہ مضاف کے لیے اس میں مشتق ہوتا ہے یا کیا اس کی پہچان ہوتی ہے کہ شبہ مضاف ہے، یا ترجمے سے پتہ چلتا ہے؟ نہیں کہ کرنے سے ترکیب سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شبہ مضاف ہے. اس میں تو تھا خبر میں کہ وہ کوئی نہ کوئی حرف جارہ جو ہے وہ استعمال ہو جاتا تھا، فی الداری جیسے اعلی سیارتی اس طرح کے الفاظ. تو وہ خبر جو ہے اس میں جو ہے وہ میں الگ سے چلیں آپ کو جو ہے وہ بتا دیتا ہوں. فرسٹ اس کو جو ہے وہ جسٹ یاد کر لیں ایک دفعہ. اس کے بعد ہے 77 میں کہ لا منافقین محبوبون اسم لا فی حاضح الجملہ معرب منصوب لأنہ جاء مفردا مضافا شبہ مضاف یا لا حد منہا. تو اس ایگزامپل میں کہ لا منافقین محبوبون، کوئی بھی منافقین جو منافق محبوب اچھا نہیں ہے. اسم لا فی حاضح الجملہ معرب منصوب، کہتے ہیں کہ یہ اس میں لا کا جو اسم ہے یہ معرب منصوب ہے لأنہ جاء، کیونکہ یہ استعمال ہوا ہے مفرد مضاف شبہ مضاف یا کہ لا احد منہا. تو اس میں یہ فرسٹ آپشن ہے، اس کے نیچے لکھا ہوا کہ مفرد فرسٹ کہ مفردن، کہ اس میں جو اسم ہے منافقین یہ مفرد استعمال ہوا ہے، لا منافقین محبوبون. تو یہ فرسٹ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا مفردن. کہ جیسے لا رجال فی الداری، گھر میں کوئی بھی آدمی نہیں ہے، یا اس کے علاوہ دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ لا رجال فی الداری جہاں لا راجل فی الداری. اب راجلہ جو ہے وہ اسم ہے نکرہ ہے تو یہ مفرد استعمال ہو رہا ہے. اسی طرح منافقین. اس کے بعد 78 کی بات کرتے ہیں کہ اسم مصوغ لما وقع منہ الفعل او قام به یسمى، کہ جب بھی کوئی اسم مصوغ جب وہ بنایا جاتا ہے لما وقع منہ الفعل جب اس سے کوئی فعل واقع ہوتا ہے، او قام به یسمى یا کوئی فعل جو ہے اس کے ساتھ قائم ہوتا ہے، یا وہ فعل کے ساتھ قائم ہوتا ہے یسمى، تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ چار آپشن میں سے جو کریکٹ ہوگا کہ یہ اسم الفاعل کہلائے گا. کہ دوسرے لفظوں میں اسم الفاعل ایسا اسم ہوتا ہے، وہ ایسا اسم بنایا گیا ہوتا ہے کہ واقع منہ الفعل جس سے فعل سرزد ہوتا ہے یا کوئی بھی فعل اس کے ساتھ قائم ہوتا ہے. اسم الفاعل مثال کے طور پہ کاتبن، داربن، شاربن، تو جتنے بھی ہیں اسم الفاعل کی اگزامپل ہیں. تو شاربن میں پینے کا عمل آئے گا، کاتبن میں لکھنے کا عمل ہے، فعل سرزد ہو رہا ہے. تو اس طرح کی اگزامپل ناصرن میں مدد کرنے کا عمل ہے. تو اسم الفاعل وہ ہوتا ہے کہ جس سے وہ تو پہلی بات تو ہے وہ اسم مصوغ وہ بنایا جاتا ہے لما وقع منہ الفعل اور اس سے کوئی فعل سرزد ہوتا ہے او قام به. تو اس کا فرسٹ آپشن یہ کریکٹ ہوگا اسم الفاعل. اور اس کو نوٹ بھی کر لیں، یہ جو لاسٹ ٹائم پیپر ہوا ہے PPSC کا اس میں یہ پوچھا گیا تھا، یہ ڈیفینیشن شامل تھی، یہ MCQs. یہ 78 اور جو نیچے جو ہے یہ دوسرا 79 یہ بھی شامل تھا پیپر میں، یہ دونوں پیپر میں آ چکے ہیں لاسٹ ٹائم. اس کے بعد ہے 79 کہ یحول اسم الفاعل عند قصد المبالغۃ الی، کہ اسم الفاعل کو عند قصد المبالغہ جب آپ مبالغے کا صیغہ بنائیں گے اس سے، تو یہ کس وزن پہ آئے گا؟ اس کے جو اوزان ہیں اسم المبالغہ کے فعال کے فعال فاعل مفعول، تو کس وزن پہ آئے گا جب آپ اسم الفاعل کو
چینج کریں گے مبالغے کی طرف تو پھر یہ فرسٹ آپشن کریکٹ ہے کہ یہ فعال کے وزن پہ آئے گا. جیسے کوئی بھی ہے مثلا کاذبن، جھوٹ بولنے والا کوئی بھی اسم الفاعل ہوگا تو اس دوسرا وزن اس کا پھر جب اس کو لے کے جائیں گے تو وہ کذابن کے وزن پہ. سر غافر، نجارون جیسے کیا نجارون سر نجارون غفار، بڑھائی کذاب، جی سر. جو اسی وزن پہ یہ آ رہے ہیں یہ اس کا وزن ہے فعال. فعلان بھی ہوتا ہے جیسے رحمان فعلان، اور اس طرح رحیم فعیل بھی اس کا وزن ہے. اس میں مبالغہ کے کافی اوزان ہیں تو اس میں سے بہرحال انہوں نے جو ادھر ذکر کیا ہے وہ فرسٹ صرف ایک کیا ہے جسٹ فعال. تو غفار کذاب یہ وزن جو ہے اس کا آئے گا. ٹھیک ہے، جیسے وہ اس کی ایک جو ہے وہ یاد رکھ لیں، جیسے کاذبن ہے جھوٹے، کوئی بھی جھوٹ بولنے والا، تو کذاب تو وہ جب مبالغہ کریں گے اس میں اسم الفاعل میں تو پھر یہ کذاب کہلائے گا، بہت زیادہ جھوٹا، تو یہ فعال ان کے وزن پہ آ جائے گا. تو اسم الفاعل کو جب بدلتے ہیں عند قصد المبالغہ مبالغے کی طرف تو اس کا وزن یہ ہوتا ہے فعال ان کے وزن پہ. ان چار میں سے یہ فرسٹ آپشن کریکٹ ہوگا. سر مبالغے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ کسی چیز میں اضافہ کرنا شدت سے. جی، اسم جو ہے نا اس میں مصدر میں جو ہے کسی اضافہ کرنا، کسی چیز کو بڑھا کر بیان کرنا، کسی کی خوبی کو، وصف کو. اس کے بعد ہے یا عمل اسم الفاعل عمل، کہ اسم الفاعل جو ہے وہ کون سا عمل کرتا ہے تو فعلہ وہ اپنے فعل کا عمل کرتا ہے. اسم الفاعل جو بھی ہوگا جیسے بتایا ہے کہ ناصر، اب اسم الفاعل ہے تو کون سا عمل کرے گا تو وہ ناصر مدد کرنے والا. ٹھیک ہے، تو وہ فعل کا عمل کرتا ہے. فرسٹ آپشن اس کا یہ کریکٹ ہوگا کہ وہ اپنے فعل کا عمل کرتے ہیں اسم الفاعل. اس کے بعد ہے لا یعمل اسم الفاعل الا، کہتے ہیں کہ لا یعمل اسم الفاعل، اسم الفاعل جو ہے وہ عمل نہیں کرتا. مثلا کوئی بھی آپ کے پاس کلمہ جو ہے دارب ناصر شارب تو زاہد عابد، تو یہ عمل نہیں کرتے. کیوں؟ الا مگر، کب عمل کریں گے یہ؟ ان یکون محلی بالف واللام. تو ان چار میں سے جو فرسٹ آپشن ہے یہ کریکٹ ہوگا کہ لا یعمل اسم الفاعل، اسم الفاعل عمل نہیں کرتا الا مگر جب یہاں تک کہ اس کے ساتھ الف اور لام جو ہے وہ اٹیچ ہوں، ملے ہوئے ہوں. اس کے بعد 82 ہے کہ اسم مرفوع تقدمہ فعل مبنی للمجہول وحل محل الفاعل بعد حذفہ یسمى، کہ اسم مرفوع تقدمہ فعل مبنی للمجہول، کہ وہ اسم مرفوع جس سے قبل جو ہے وہ مبنی فعل مبنی مجہول ہو، وحل محل الفاعل بعد حذفہ، کب وہ اس کی جگہ لے گا کہ جب فاعل کو حذف کر کے اس میں مرفوع کلمہ ہوگا آپ کے پاس، کب کہ فعل مبنی مجہول کے بعد یہ اس میں مرفوع آئے گا. کب آئے گا کہ پہلے اس کا جو فاعل ہے اس کو حذف کیا جائے گا، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیں کہ یہ نائب الفاعل کی اگزامپل بھی ہے، اس کی ڈیفینیشن ہے نائب الفاعل کی. تو اس کا فرسٹ آپشن یہ کریکٹ ہوگا. اس کو پہلے ایک دفعہ سن لیں کہ کیا مراد ہے اس سے، کہ جب بھی کوئی فعل مبنی مجہول ہوگا تو اس میں مرفوع اس کے بعد جو ذکر کیا جائے گا، پہلے تو اس کے فعل مبنی مجہول کے بعد جو ہے اسم اس کا ختم کریں گے، حذف کریں گے فاعل، اس کی جگہ پر جو اس میں مرفوع آئے گا وہ نائب الفاعل کہلاتا ہے. یہ فرسٹ آپشن میں جو لکھا ہوا ہے تو یہ اس کا فرسٹ آپشن کریکٹ ہوگا کہ نائب الفاعل، جیسے شرب الماء پانی پیا گیا، تو یہ اس کے بعد سر جو جی ہے 82 ریپیٹ کر دیں، 82 کو ایک بار ریپیٹ کر دیں. 82 میں بتا رہے ہیں کہ اس میں مرفوع، یہ مثلا اس کو فی الحال چھوڑ دیں آپ، کہ مجہول ہے آپ کے پاس کوئی بھی لفظ ہے، جیسے دوریبا، دوریبا آپ کے پاس دارابا سے دوریبا، دارابا وہ مارا گیا، مثلا دارابا اس نے مارا تو دوریبا وہ مارا گیا. ٹھیک ہے، دوریبا زیدن تو زید مارا گیا، تو یہ جو زید آ رہا ہے نا یہ مجہول ہے، اس میں نائب الفاعل کے طور پہ آ رہا ہے جس پہ کام واقعہ ہو رہا ہے.
اس میں یہ ہے کہ جو آپ لوگ سب پہلے یہ سمجھیں گے کہ جب بھی مجہول ہے، پہلے کہتے ہیں فعل مبنی مجہول، آپ کے پاس ایک مجہول ہے، ٹھیک ہے، جیسے دوریبا، تو اس کے بعد ہم نے کیا لے کے آنا، اس میں مرفوع۔ اس میں مرفوع کون سا ہوگا؟ کہتے ہیں کہ وہ جو اس میں مرفوع ہے جو مجہول کے بعد آ رہا ہے، تو اس کے بعد چاہیے تھا کہ فعل کے بعد فاعل آتا ہے تو فاعل کو حذف کر کے اس کی جگہ اس میں مرفوع لے کے آئیں گے، فاعل کو حذف کر کے اس کی جگہ جو اس میں مرفوع آئے گا وہ نائب الفاعل کہلاتا ہے۔ اب یہ تھا کہ قاتل داود جالوت، داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا، تو قاتل فعل ہے، جالوت یہ مفعول ہے، تو مجہول جو ہے جو اس میں اس کا مفعول جو ہے وہ ذکر نہیں کبھی کیا جا رہا، مثلا دوری دارابا اس نے مارا تو دوری با وہ مارا گیا، اب مارنے والا فاعل اس میں موجود نہیں ہے، تو اس کو جب باہر لے کے آئیں گے نائب الفاعل کو، تو اس کو جو دوری با زیدن، زید مارا گیا، تو جو اسم اس کے بعد آ رہا ہے دوری با کے بعد وہ نائب الفاعل کہلاتا ہے۔ اس کے بعد ہے نائب الفاعل یکون اسمن ظاہرن ضمیرن بارزن متصلن ضمیرن مستتر کلھا صحیح۔ تو نائب الفاعل جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہوتا ہے اسمن ظاہرن، کبھی تو وہ اس میں ظاہر ہوتا ہے، ضمیرن بارزن متصلن، یا تو وہ ضمیر بارز ہوگی متصل ہوگی، یا پھر ضمیرن مستتر جہاں وہ چھپی ہوئی ضمیر ہوگی۔ اسمن ظاہرن کیسے؟ جیسے ذکر کیا پہلے کہ دوریبا زیدن، زید مارا گیا، ٹھیک ہے، تو یہ ظاہر ہے، اسم ہے زیدن اور نائب الفاعل کے طور پر ہے ظاہر، زیدن ہمیں نظر آ گیا کہ یہ مارا گیا۔ اس کے بعد ہے ضمیر بارزن متصلن، دربتو سے دربتو کر لیں آپ کہ دربتو میں نے اس کو مارا، تو اگر آپ انسان کو کسی اور نے کسی نے اس کے والدین نے بچے کو، تو وہ کہے گا کہ دربتو میں مارا گیا، تو یہ ضمیر جو ہے اس کے ساتھ ملی ہوئی تھا وہ ضمیر متصل ہوگی، اور ضمیر مستتر جو ہے دوریبا وہ مارا گیا، تو اس میں جو مستتر ہوا کی ضمیر ہے وہ چھپی ہوئی ہے، تو یہ جو تینوں آپشن ہے اس کے کریکٹ ہو گئے، کلھا صحیح کہ نائب الفاعل کبھی تو اس میں ظاہر ہوتا ہے، کبھی ضمیر بارز متصل ہوگی، اور کبھی ضمیر مستتر، کلھا صحیح۔ اس کے بعد ہے کویسچن نمبر 84 ہے کہ اختر مما یلی مثالا للفاعل، کہ ذیل میں جو اگزامپل دی گئی ہیں اس میں سے فاعل کی آپ نے ڈھونڈنی ہے کہ اگزامپل کون سی ہے، تو ان چار میں سے واجدہ مرید مرادہ، تو رأیت رجلا مطلافا ابو کا رجل، تو اس کا فرسٹ آپشن یہ کریکٹ ہے کہ واجدہ مرید مرادہ، جس نے ارادہ کیا اس نے اپنی مراد کو پا لیا، تو اس میں فاعل کون سا ہے؟ مرید، یہ واجدہ اس نے پا لیا، مرید مرادہ جس نے کوشش کی یا ارادہ کیا اس نے اپنی مراد کو پا لیا، تو اس میں جو مرید ہے یہ لفظ یہ فاعل کے طور پر استعمال ہو رہا ہے۔